بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنا کام بھی ساتھ میں کر رہے ہوں گے۔ بچوں، یہ اردو کی کلاس ہے، آپ سب جو ہے اردو کی کتابیں نکالیں۔ اب ہم اردو کی پڑھائی شروع کر رہے ہیں، تو کتاب میں صفحہ نمبر 43 جو ہے وہ کھول دیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مہمان نوازی۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے مہمان کی جو ہے خاطر تواضع کرو، اور ہماری معاشرے کا یہ بہت اہم اور اچھا رواج بھی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ تو بچوں، اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں کہ آج ہم مہمان نوازی ٹاپک کے اندر کیا پڑھیں گے۔ تو چلیے بچوں، اپنی کتابیں کھولیں اور جس طریقے سے میں ریڈنگ کرتی ہوں ایسے کرنے کی کوشش کیجیے۔ مہمان نوازی، مہمان کی خاطر تواضع اور خدمت کرنا ہمارا مذہبی فریضہ، روایت اور رواج ہے۔ یعنی مہمان کی خدمت کرنا، خاطر تواضع کرنا ہماری مذہب نے بھی ہمیں یہ فرض دیا ہے کہ، اور ہمارے معاشرے کا میں رواج بھی ہے، یہ روایت رواج بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی مہمانداری کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمانوں کی بہت خاطر تواضع کیا کرتے تھے، ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ مہمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھا جاتا ہے۔ مہمانوں کی تواضع کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق میزبان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور وہ رزق اسی کا مقدر ہوتا ہے، اسی مہمان ہی کہتا ہے، کوئی اسی نہیں کہہ سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مت پریشان ہو ذرا بھی آمد مہمان پر، رزق آتا ہے وہ اپنا تیری دسترخوان پر۔ یعنی پریشان مت ہونا مہمان کے آنے پر، کیونکہ وہ اپنا رزق جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے میزبان جہاں پہ وہ جاتا ہے اس کے ہاں بھیج دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھانا تیار ہو جانے کے بعد دیر تک انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جاتا تو بہت خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ وہ شخص اپنا رزق کھانے کے لیے خدا گیا، ورنہ اس کے رزق کا حصہ پہنچانے کے لیے مجھے نہ جانی اسے کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑتا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ جب وہ کھانا بناتے کہ کوئی آ جائے، کوئی مہمان آ جائے اور وہ اپنا رزق جو ہے وہ کھا لے، ورنہ میں اس کے پیچھے کہاں اس کو ڈھونڈوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی ہمیشہ مہمان نوازی کی نصیحت فرماتے تھے۔ مہمان نوازی کی سلسلے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں پہنچے تھے۔ وہ اپنا سارا مال و متاع مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے تھے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان کاشتکاری کرتے تھے اور وہ مالی لحاظ سے کچھ زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک مسافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ کھانے کو کچھ موجود ہو تو مہمان کے لیے بھجوائیے۔ گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں اور پانی پر گزارا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام عنہم سے فرمایا، کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دل چاہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے جائے اور اس کی تواضع کا ثواب کمائے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مالی حالت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ شاید ان کے گھر جانے کے لیے کچھ موجود ہو، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو
اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ یعنی یہ اس وقت جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف پانی کی، اور مسافر بھوکا بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی صحابہ میں سے پوچھا، سب کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس مسافر کو اپنے گھر لے کے جائے اور ثواب کمائے اس کی مہمان نوازی کا، لیکن سب کی حالت ایسی تھی کہ وہ کسی مہمان کے لیے ان کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ان میں سے حضرت ابو طلحہ جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ شاید ان کے گھر میں کچھ موجود ہو، اس لیے آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے مہمان کو لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے گھر پہنچے۔ انہوں نے علیحدگی میں اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لائی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، کھانا تو بس اتنا ہی ہے کہ بچے کھا لیں، ہم دونوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو آج کسی طرح بہلا پسلا کر بھوکا ہی سلا دو۔ یعنی اب حضرت ابو طلحہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اتنا تھا کہ وہ صرف بچوں کے لیے کھانا تھا، ان دو میاں بیوی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو ایسی ہی سلا دو، انہیں بہلا پسلا کر ایسی ہی سلا دو تاکہ مہمان جو ہے وہ کھانا کھا لے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور بچوں کو بہلا پسلا کر بھوکا ہی سلا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیوی سے کہا، چون کی کھانا تھوڑا ہے اور مہمان ہمارے بغیر نہیں کھائے گا، اس لیے ایسا کرنا کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو چراغ کی لو بڑھانے کے بجائے اسے بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، پھر ہم دونوں اسی طرح منہ چلاتے رہیں گے جیسے کھانا کھا رہے ہو، اسی طرح یہ تھوڑا سا کھانا مہمان کھا لے گا۔ یعنی اس نے کہا کہ چراغ کو بجھا دو تاکہ اندھیرا ہو جائے اور مہمان کو یہ محسوس ہو کہ جس طرح وہ کھانا کھا رہا ہے ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ حالانکہ کھانا کم ہونے کی وجہ سے وہ میاں بیوی ایسے ہی منہ چلا رہے تھے اور کھا کچھ بھی نہیں رہے تھے۔ دوسری روز جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو برتاؤ کیا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید میں مسلمانوں کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی یہ مہمان نوازی بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح اہمیت دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی بچوں چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کریں، ان کو بوجھ نہ مانیں، ان کی جب وہ ہمارے گھر آئے تو ان کے آنے پر ہم خوشی کا اظہار کریں اور جتنا ہو سکے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی خدمت کریں۔ تو بچوں یہ آج کی ہماری پڑھائی تھی مہمان نوازی، اس کی بار بار آپ ریڈنگ کیجئے، مشکل الفاظ کی معنی انڈر لائن کرتے جائیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔